أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میرے لیے اس لیے خاص ہے کہ جب سے میں نے ویڈیوز سعدیہ کے چینل پر اپلوڈ کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، تب سے لے کر اب تک ایک سوال مجھ سے مسلسل پوچھا جاتا ہے۔ گو کہ میں کئی بار مختلف طریقوں سے جواب دے چکی ہیں، لیکن اس سوال کا یہ واحد وہ سوال ہے جس کا سلسلہ ابھی تک رکا نہیں پوچھنے کا، اور وہ سوال یہ ہے کہ آخر مجھے دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اجازت کیوں نہیں مل رہی، یا مجھے زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ہو رہی۔ یہ بھی بتایا کہ اس کے باوجود کہ میں کثرت سے درود بھی پڑھ رہے ہیں، ہم استغفار بھی کر رہے ہیں، اور ادب کے ساتھ بھی ہم اور محبت کے ساتھ بھی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود کے نذرانے اور ہدیے کثرت سے بھیج رہے ہیں، مگر نہ ہی ہمیں ابھی تک دربار نبی میں حاضری نصیب ہوئی ہے، اور نہ ہی ہمیں زیارت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے یا زیارت ہوئی ہے۔ میں نے کئی دفعہ اس کا جواب دیا پرسنلی، جو مجھ سے لوگ ملتے ہیں یا پوچھتے ہیں، جو پہلے سے مجھ سے کانٹیکٹ میں ہیں، ان کے تھرو آتے ہیں، یہ سعدیہ کے نمبر پہ مجھے میسج آ جاتا ہے، تو میں جواب یہی دیتی ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، آنکھوں کی حفاظت کریں، اور محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ان کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے آپ درود کے ہدیے بھیجا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہوگا۔ ایک طرح میں بھی یہ بھی کہتی ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کریں، جو اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کا قرب جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سنتوں کی پیروی سے ہوتا ہے۔ یہ تمام تر باتیں کرنے کے باوجود بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں مجھے جواب میں یہی کہتے ہیں کہ جو آپ سب کچھ بتا رہی ہو ہم کر رہے ہیں، لیکن نہیں ہوتی زیارت، اور نہ ہی ہمیں حاضری نصیب ہوتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دو طریقے سے ہوتی ہے، اور زیارت اور پیغامات کا سلسلہ جو ہوتا ہے، جو کوئی اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں، چونکہ کہ یہ پورا سسٹم ہے، ایک نظام ہے جو چل رہا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمان آخر نبی ہیں، خاتم المرسلین ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، تو پھر تو یہی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کی امت کو آپ کی ضرورت باقی ہے، اور وہ روحانی طور پر ہو رہا ہے سب کچھ۔ وہ یہ ایک سسٹم ہے جس کو جاننے کے لیے بہت تزکیے کی ضرورت ہوتی ہے، نفس کو بالکل مار دینے کی ضرورت ہوتی ہے، پرہیزگاری کی ہوتی ہے، یہ بہت اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں، کتب الدال ہوتے ہیں، جن کو اس طرح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری نصیب ہوتی ہے، اور ان کی ڈیوٹیز لگتی ہیں۔ ہم اور آپ جیسے بہت عام سے لوگ ہیں، ہمیں یہ شرف نصیب نہیں ہے، کسی کو ہو تو وہ بتائیں گے نہیں، اور جو بتائے گا اس کو ہوگی نہیں۔ بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دیکھا جانا دوسرے، اگر آپ کو چاہے وہ مراقبے کے ذریعے ہے یا خواب کے ذریعے ہے، وہ دیکھتے ہیں، اور خود بھی آپ جب مراقبہ کرتے ہیں تو آپ حاضری آپ کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ بہت سے لوگوں کا مشاہدہ ہے، چونکہ میں خود مراقبہ نہیں کرتی، تو اس لیے میں اس سلسلے میں جو ہے کچھ اس بات کو میں لے کر نہیں چل سکتی کہ مراقبہ کیسے کیا جاتا ہے، اور اس کی شرائط کیسی ہیں، اور کون سے انوارات ہوتے ہیں وغیرہ۔ مطلب میں مراقبہ نہیں کرتی، نہیں کر سکتی ہوں۔ الحمدللہ جو بھی ہے خوابوں کا سلسلہ ہے، یا میں جو سب سے زیادہ بہترین سمجھتی ہوں کہ جب کوئی اور آپ کے لیے پیغام لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ چاہے جس طرح بھی ہو، وہ آپ کے ذریعے ہو
یا پھر آپ کے ان کے مراقبوں کے ذریعے ہو، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ جواب واقعی خالصتاً اس دربار سے ہے کہ جب آپ وہ بات، وہ سوال، وہ الجھن، وہ پریشانی، وہ آپ کے صرف اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تک ہی محدود ہو، یعنی کہ آپ ان کو ہی اپنے حال دل سنایا کرتے ہوں، اور کوئی مسائل بیان کرتے ہوں، جو کچھ بھی ہوتے، اپنی فریاد بیان کرتے ہوں، تو وہ جو پیغام لانے والے ہیں، چاہے وہ مراقبے کے ذریعے کرتے ہیں، چاہے وہ کسی ذریعے کرتے ہیں، وہ اس کے بارے میں مکمل لا علم ہوتے ہیں کہ آپ کے اور آپ استقون کی آپس میں کیا بات ہوئی ہے، اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کیا مسائل ہیں، اور آپ کون سے باتیں کرتے ہیں، اور کون سی الجھنیں ہیں، کون سی تکلیفیں ہیں جو آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں پیش کرتے ہیں، اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان تک پہنچا دیں۔ پھر کوئی جب خواب اور اس کے ذریعے پیغام لے کر آتا ہے، جواب لے کر آتا ہے، تو 100% اس پہ بلا تعمل یقین رکھا کریں، ورنہ اگر آپ پہلے سے بتا دیں کسی کو کہ یہ ہے تو پھر انسان کو شک رہتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ صحیح یا غلط شاید ہم کہنے کی مجاز نہیں، لیکن انسان جو کہ کمزور ہے وہ شک میں رہتا ہے، کیونکہ میں نے اس سے یہ بات ڈسکس کی ہوئی ہے، تو اس لیے شاید اس کے دل میں رہی، ذہن میں رہی، تو اس کے خواب میں نظر آ گئی یا مراقبے میں نظر آ گئی۔ کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک بات کا اثر ہمارے تحت الشعور میں 40 دن تک رہتا ہے، اگر وہ آپ نے سنی ہو، اگر آپ نے کی ہو، وہ اگر آپ نے اس کے اوپر ڈسکشن کیا ہو، یا سنا ہو، یا دیکھا ہو، تو 40 دن تک وہ اثرات آپ کے اس میں رہتے ہیں، تو آپ خواب میں یا مراقبہ میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ 40 دن کے بعد کچھ بات ہوتی ہے تو وہ کوئی پیغام ہوتا ہے۔ بہرحال اب یہ سوالات کے میں تو جواب دیتی رہی، میں کہتی رہی، بتاتی رہی، لیکن آگے سے مجھے بہت سے لوگوں نے جواب دے کے جواب کہتی ہیں، وہ تو ہم کرتے ہیں، ہم درود کی کثرت بھی کرتے ہیں، محبت، شوق، توجہ، ادب کے ساتھ، اور استغفار کی بھی کرتے ہیں، تو اور اپنی آنکھوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، ٹی وی ڈرامے وغیرہ نہیں دیکھتے، یا کچھ ایسی چیزیں نہیں دیکھتے، موبائل کے استعمال نہیں کرتے، پھر ہمیں کیوں زیارت نہیں ہوتی، یا دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی پیغام یا کچھ کیوں نہیں آتا؟ تو میں بہت پریشان تھی اس پہ کہ اب میں اس کا جواب کیا دوں۔ تو پھر عرضیاں پیش کرتی رہی میں، اور کچھ دنوں سے کچھ زیادہ اس کے بارے میں عرضی پیش کر رہی تھی، لیکن میں نے یہ کسی کو بتایا نہیں تھا کہ میں عرضی پیش کر رہی ہوں۔ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے لیے جواب آیا۔ اس کے اس خواب کے 2 حصے ہیں، جو ایک خادمہ اور ڈاکیہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی، ان کو یہ ڈیوٹی مل چکی ہے، وہ اس ڈیوٹی پہ پوری طرح عمل کرتی ہیں الحمدللہ۔ بہت سے پیغامات ان کو دیے جاتے ہیں، اور سنتوں کے بہت پابند، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار، ہر پل ان کے آنسو خشک نہیں ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فکر میں، آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے درد کے اس میں، ان کے درد کو سوچ کر جو امت کے بارے میں آپ کو تھا، ہے، اور ہمیشہ رہے گا جب تک تا قیامت آپ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے مجھے جو جمعے کی رات تھی، انہوں نے مجھے میسج کیا، وائس میسج کیا کہ آج مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ تو انہوں نے جو کچھ دیکھا، میں وہ 2 حصوں پہ 2 باتوں پہ میں آخر میں بیان کر کے اپنی ویڈیو بند کروں گی، کیونکہ آپ کو خود اس کا جواب مل جائیں گے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اقدس میں جو جن کی حاضری ہوتی ہے، تو ہماری ایک کلاس ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کی بہت سی خواتین ہیں، تقریباً سب خواتین ہیں، لیکن ان میں بہت کم کو یہ جانتی ہیں، کافی 250-300 کے افراد ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آن لائن بہت کم ہوتی ہیں، کلاس بہت کم لیتی ہیں، لیکن ان میں بھی جو کلاس لیتی ہیں، ان میں بھی یہ بہت سو کو نہیں جانتی، مطلب بالمشافہ ملی نہیں ہے، اور چند ایک کو جانتی ہیں، اور باقیوں کو نہیں جانتی، نہ ان سے ملی ہے، نہ ان کے ناموں سے تغیر واقف ہوتے ہیں، نہ ہی حالات سے، نہ واقعات سے۔ تو کہتی ہے کہ ہماری سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس ہے والے جو ہیں وہ سب کھڑے ہیں انتظار میں
کہ کب ہمیں اندر جانے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی کا شرف حاصل ہوگا، ہم وہاں پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے. کہتے ہم باہر جو ہوتا ہے، جو جا چکے ہیں، اللہ سب کو جانا نصیب کرے، وہاں ایک انتظار کے لیے ہوتا ہے جگہ. تو کہتے ہیں ہم وہاں پہ سب کھڑے ہیں، تو اچانک وہاں کے اندر کی جو خادمہ ہوتی ہیں، جو بلواتی ہیں، جو آتے ہیں اور آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو آنے کی اندر اجازت دی ہے، اب آپ آ جائیں، آپ آ جائیں. اس طرح یہ اس دربار کا خاصہ ہے. یہاں پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سے وفد ہوتے ہیں علماء کرام کے، مفتیان کرام کے، موجودہ دور کے، پچھلے دور کے، جن کو ڈیوٹیز دی جا چکی ہیں، وہ بہت سے مسائل کو اور اپنی ڈیوٹیز کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کرتے ہیں. تو وہ سبقت اوقات ہوتے ہیں ملنے کے. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، تو اس لیے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکتی، اس اتنے حد تک ہی کر سکتی ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ وہ جو خادمہ ہیں، وہ انہوں نے وہ ایک ٹنٹ سے لگا ہوتا ہے، اس سے سر باہر نکالا اور کہا کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس کی جتنی خواتین ہیں اور بیٹھی ہیں یہاں پہ انتظار میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی، آپ اندر آ جائیں. اچھا، انہوں نے دیکھا کہ وہ ہیں، میں ہوں، اور دو اور کلاس کی خواتین ہیں جن کو وہ جانتی ہیں پرسنلی، اور باقی بھی ہیں. تو کہتے ہیں ہم اٹھے تو انہوں نے کہا کہ آپ جائیں اندر. تو کہتے ہیں کہ ایک تھی جن کو، جو ان کے عزیز بھی ہیں، ان کو کہا کہ نہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے. تو کہتے ہیں وہ بہت رونے لگی اور اتنی محنت کرنے لگی کہ میں تو بڑی آس لے کر آئی ہوں، اگر مجھے اندر نہیں جانے دیا تو میں معافی مانگتی ہوں. بہت ایسے جو معافی مانگتے، گریہ زاری کرتے. تو کہتے ہیں اس جو خادمہ ہوتے کہ اچھا چلیں آپ بھی چلی جائیں، آپ اتنا رو رہی ہیں تو آپ بھی چلی جائیں اندر. کہتے ہیں اسی طرح ہم کچھ 7-8 بدلیے کو جیسے اندر جانے دیتے، باقیوں کو روک دیا جاتا ہے. کہتے ہیں آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. کافی بڑی تعداد ہے جن کو وہ نہیں جانتے. کہتے 7-8 میں بھی میں کسی کو زیادہ کو نہیں جانتی، صرف 3-4 کو ہی جانتی تھی. تو کہتی میں پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں، چونکہ یہ ہماری ٹیچر بھی ہیں، کہ یہ کیوں میری کلاس کی ان خواتین کو روک دیا گیا ہے اور یہ اندر ان کو نہیں آنے دیا جا رہا، جبکہ مطلب اجازت کا تو پروانہ سب کے لیے تھا شاید، لیکن شاید تو پھر یہ کیوں نہیں ہو رہا. تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ ان کے دلوں میں میل ہے، یہ پہلے اپنے دلوں کے میلوں کو صاف کریں، پھر اس کے بعد یہ ان کو دیدار اور کیا نام ہے دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے کی اجازت ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ آپ کے سوال سب جو پوچھتے ہیں اس کا جواب ہے، اور میں اس سے زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جانوں گی. میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے، وہ اپنے دل کو ٹٹولے گا، وہ اپنے آپ کو ٹٹولے گا. یہ دربار بہت بڑا ہے، یہ زیارت کا شرف بہت بڑا ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے انسان پر. آپ کوئی بھی آپ کو شرطیہ نہیں زیارت کروا سکتا ہے، نہ کچھ کروا سکتا ہے، نہیں آپ کو دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے جا سکتے. یہ آپ خود ہوتے ہیں، اور وہ آپ خود کب ہوتے ہیں؟ جب آپ کے دل، جب آپ کے ذہن، جب آپ کی زبانیں، جب آپ کی آنکھیں، ایک ایک اعضاء اس قابل ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا سکے، دیدار کر سکے. یہ وہ خواہشیں نہیں ہیں جو دنیاوی جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے، تھوڑا سا ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اور وہ ہمیں مل جاتی ہے. اس دربار میں جانے کے لیے اور دیدار کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. آپ کو صرف اتنا سوچنا ہے کہ آپ جا کہاں رہے. آپ کے دلوں میں اگر بغض ہے، آپ کے دلوں میں اگر کینہ ہے، غصہ ہے، حرام ہے، سب کچھ حرام ہے جو میں جس کی ڈیٹیل آپ کو دے رہی ہوں. آپ کی زبانیں اگر غیبت اور جھوٹ سے بھری ہیں، آج کل تو دل بھی غیبت سے بھرے ہوئے ہیں. دل میں جب کسی کے لیے برائی آ جاتی ہے اور آپ دل میں ہی اپنے ساتھ لگے ہوتے ہیں تو غیبت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے برا کہنے والے ہوتے ہیں، جو نہ اللہ کو پسند ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. جبکہ آپ کے ذہن الجھے ہوئے ہوں کسی کے حالات اور واقعات میں، اور آپ ان کو اس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہوں کہ اچھا اس نے ایسے کیا، تو آپ کا ذہن غیبت کر رہا ہوتا ہے. آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کے اعضاء سارے غیبت کر رہے ہوتے ہیں.
یہ صرف جیسے زنا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زنا تو پورے جسم کا ہوتا ہے، آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، کانوں کا بھی ہوتا ہے، زبان کا بھی ہوتا ہے، سارے اعضاء کا، ہاتھوں کا بھی ہوتا ہے، پیروں کا بھی، یہ سارا جیسے آتا ہے اسی طرح غیبت میں بھی انسان ملوث ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جھوٹ کی بیماری ہے، حرام ہے، اس قدر بڑی بیماری ہے کہ اور اس قدر بڑا گناہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ میں اس کا پورا بیان چاہیے گناہ، اور اتنا عام ہے، یہ حرام ہے۔ جب ہماری زندگیوں میں حرام شامل ہوگا تو جتنی بھی درود کی کثرت کر لیں۔ دیکھیے درود دعا ہے، دعا خالص دل سے نکلتی ہے، خالص زبان سے نکلتی ہے، خالص ہاتھ اس کے لیے اٹھتے ہیں۔ جب وہ خالص نہیں ہوتی تو کیسے قبول ہوگی؟ ثواب ملنے کی الگ بات ہے، جس چیز کی ڈیمانڈ آپ کیے ہوئے ہیں نا، اس کے لیے خالص ہونا بہت ضروری ہے، ان تمام گندگیوں سے، ان تمام ناپاکیوں سے۔ بہرحال یہ پہلا حصہ تھا۔ دوسرا حصہ درود کی کثرت کرنے والوں کو ان تمام تر شرائط کے ساتھ کیا ملتا ہے۔ اس میں میرا نام ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنا بیان کر رہی ہوں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں کسی بزرگان دین میں کیا بیان نہیں کر سکتی، کسی کے واقعہ نہیں بیان کر، بہت ہر کوئی واقعہ بیان کر دیتا ہے۔ سب دیکھے سارے چینلز پہ واقعات بیان ہو رہے، ایک ہی واقعہ بار بار بیان ہو رہا ہے۔ یہ عام لوگوں کے آج کل کے نہیں بیان کرتے، یہ مشاہدے اس لیے میں بیان نہیں کرتی کیونکہ یہ ان کے اوپر گزرے ہوتے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کیسے حالات صحیح ہوتے ہیں، ان کی ڈیٹیل تو کوئی نہیں دیتا، وہ تو بس بتا دیتے کہ یہ خواب دیکھا، یہ مشاہدہ ہوا، پیچھے اس کی کتنی اسٹرگل ہوتی ہے۔ میں اپنا اس لیے بیان کرتی ہوں کہ میں آپ کے سامنے خود کا تو بتا سکتی ہوں، دوسروں کا تو نہیں بتا سکتی۔ بہرحال کہتی پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لے کے گئے اور ہمیں بٹھا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے کر آئیں گے۔ اتنی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لے کے اتنا نور، اتنا نور، اتنا نور کہ جیسے چاند اور سورج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پہ اتر آئے اور وہاں سے نور پھیل رہا ہے پوری کائنات میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عرب ہوتے ہیں ان کو ویسے رومال اس کو تھوڑا سا نیچے کیے ہوئے کیونکہ خواتین بیٹھی ہوئی تھی۔ دیکھیں یہاں پہ بھی حیا ہے، پردہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بیٹیوں سے بھی حیا کرتے ہیں، اور آپ کا ہاتھ مبارک حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بڑے خوبصورت سفید سلک کے لباس میں، وہ ہمیشہ آپ بی بی فاطمہ کو پردے میں ہی دیکھیں گے کیونکہ ان کا چہرہ تو کہتے ہیں کہ فلک نے بھی نہیں دیکھا، تو آپ کو اس طرح ہی نظر آئیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک بی بی فاطمہ کے ہاتھ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ آپ ایک رجسٹر اور پین اٹھا لو، اور یہ جو سب خواتین بیٹھی ہوئی سیرت مصطفیٰ کی، یہ مطلب یہ ہماری درود کی کثرت کی وجہ سے، ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ بات ہو رہی ہے، ان کا نام لکھ لو اور پل صراط پہ مجھے یاد دلا دینا ان کے نام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حدیث ہے کہ درود کی کثرت کرنے والوں کو پل صراط پر وہ درود نور کی طرح ملے گا اور ان کو وہاں سے پار لگوا دے گا۔ تو ایک حدیث کا تو یہاں سے مہر ثبت ہو گئی کہ کس مطلب اس میں کوئی شک نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کا راوی کون ہے، وہ کون ہے، تو یہ دیکھیں یہ حدیث بھی ثابت ہو گئی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ وہ جو میری یہ جو خادمہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں جب دیکھتی ہوں تو بی بی فاطمہ رجسٹر میں نام لکھ رہی ہوتی ہے، تو کہتی میں تھوڑا سا اوپر ہو کے دیکھتی ہوں کہ کس کس کے نام لکھ رہی ہیں، کیونکہ وہ خواتین کو جانتی نہیں تھی باقیوں کو۔ تو کہتی سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، یہ صرف درود کی کثرت ہے اور محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ان کو مجھ سے ہے، جو اللہ کو مجھ سے ہے۔ میں حق نہیں ادا کر سکتی، کبھی بھی نہیں کہہ سکتی کہ میں ان سے محبت یا عشق کا دعویٰ کر سکتی ہوں، نہیں، یہ غلط ہے۔ تو کہتی سب سے پہلے تمہارا نام لکھا گیا۔ کہتی میں نے کہا کہ کاش کہ میرا نام بھی جلدی لکھ دیا جائے۔ تو کہتی وہ جو خادمہ ہے، کہتی اس کے تمہارے نام کے بعد میرا نام لکھا گیا۔ وہ کہتی میں نے سکھ کا سانس لی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بچیوں تم لوگ جاؤ، کیونکہ باقی وقت
انتظار کر رہے ہیں، میرا ان سے ملاقات کا وقت ہے۔ تو کہتے اس طرح میری مطلب آنکھ کھل گئی اور یہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ سب لوگ جو سوال کرتے ہیں تو آپ کے سوال کا جواب مل چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو، ہماری آنکھوں کو، ہماری زبانوں کو، ہمارے ذہنوں کو، ہمارے جسم کی ایک ایک ذرے کو اس قابل پاک بنا دے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار دیدار ٹھنڈا اور میٹھا کر سکیں اور ان کے دربار صلی اللہ علیہ وسلم میں بار بار ہماری حاضری ہو۔ آمین ثم آمین۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے کہ بہت سخت وقت ہو جاتا ہے، ایسے بیان میں یہ کرنا نہ بھی چاہوں تو مجھے کرنا پڑتا ہے کیونکہ حکم ہی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بار بار ٹھنڈی میٹھی زیارت نصیب کرے، زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب کرے اور بار بار آپ کو دیکھا جا سکے دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ آپ خود نہ دیکھیں کہ لوگ دیکھیں۔ یاد رکھیں وہ جو پیغام آتے ہیں وہ بڑے میٹھے ہوتے ہیں، بڑے ہی میٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔